بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان تنجیز کے اعتبار میں تحقیق اور تعلیق کی صورتوں کا دوسرا حصہ ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے تعلیق کی معلق علیہ کی جہت سے صورتیں بیان کی تھیں، اور 8 صورتوں کا وہاں پر ہم نے نتیجہ لیا تھا کہ 8 صورتیں وہاں پر مترتب ہوتی ہیں، اور اس کے بعد مزید صورتوں کا بیان جو کہ خود تعلیل کی صورتیں آج بیان ہونے جا رہی ہیں، اور پھر ان صورتوں کے احکامات کی طرف بڑھیں گے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک جو مطلب ہے وہ خود تعلیق کی 2 صورت کا بیان، اور جس کے نتیجے میں مجموعی ہمارے پاس 16 صورتیں بن جاتی ہیں، جو کہ 8 صورتیں پہلے تھیں، اور مزید یہ 2 صورتوں کا اضافہ، تو یہ ضرب ہوں گی 2 صورتیں ان 8 صورتوں میں، تو اس طرح سے 16 صورتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو عنوان ہے وہ پہلی 4 صورتوں کا حکم ہے، پھر دوسری 4 صورتوں کا حکم یہاں پر بیان ہوگا، اور اس طرح ہم ان صورتوں کے احکامات کو بیان کرتے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ تعلیق کی صورتیں اور اس کا جو حکم ہے۔ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ثم تعلیق، خود تعلیق کی صورتیں آگے بیان کرتے ہیں کہ اما مصرح بہ و اما لازم من الکلام، کہ وہ تعلیق یا تو مصرح بہ ہے، یعنی وہ تعلیق ہے کہ جس کی تصریح کی گئی ہے ادات شرط وغیرہ سے، یعنی وہاں پر ادات شرط کا استفادہ کیا گیا اور صراحت کے ساتھ وہ تعلیق بیان ہوئی ہے، تو لہذا اسے تعلیق جو کہ مصرح بہ جو صراحتاً بیان ہو، یہ وہ تعلیق ہے جس کے اندر ادات شرط وغیرہ استفادہ ہوتے ہیں۔ وَإِمَّا لَازِمٌ مِّنَ الْكَلَامِ، یا وہ تعلیق ایسی تعلیق ہے کہ جو اس کلام کا لازمہ ہے، یعنی ضمنی طور پر ہمیں اس کلام کے اندر وہ تعلیق سمجھ میں آ رہی ہے، اس طرح سے صریح نہیں ہے کہ جس طرح ادات شرط کے استفادے سے حاصل ہو رہی تھی۔ كَقَوْلِهِ مَلَّكْتُكَ هَذَا بِهَذَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ، جیسا کہ مثلا وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے تجھے مالک بنایا اس چیز کا فلاں چیز کے مقابلے میں، فلاں مبلغ کے مقابلے میں یوم الجمعہ۔ تو یہاں پر یہ جو ظرف اس نے استعمال کیا یوم الجمعہ، تملیک کو، انشاء تملیک کو اس نے معلق کر دیا اسی جمعے کے دن سے۔ تو اس طرح پس فرماتے ہیں کہ تعلیق جو ہے یا وہ مصرح بہ ہے، صراحت کے ساتھ بیان ہوگی، یا وہ تعلیق کلام کا لازمہ ہوگی اور وہاں ضمن کلام سے اسے سمجھا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک اور مثال وقولہ فی القرض والہبہ، جیسے قرض اور ہبہ کے اندر اس کا یہ قول کہ خذ ھذا بعوضہ او خذہ بلا عوض یوم الجمعہ، تو وہاں پر وہ یوم الجمعہ کو لا رہے ہیں کہ اس کو لو فلاں عوض کے مقابلے میں، اور خذہ بلا عوض، یا ہبہ مثلا جو ہے کہ اسے اخذ کرو بغیر عوض کے، تو یہاں جو یوم الجمعہ کا جو کلمہ ہے، جو قید ہے، یہ اسے معلق بنا رہی ہے ہبے اور قرض کو۔ تو فرماتے ہیں کہ فإن التملیک معلق علی تحقق الجمعۃ فی الحال او فی الاستقبال، کہ یہاں پر تملیک جو ہے وہ معلق ہے اس جمعے کے تحقق پر، حال میں یا استقبال میں، یعنی اسی عقد کے وقت جو ہے اس جمعے کے دن اسے معلق کیا جا رہا ہے، وہ جمعہ جو ہے مثلا وہ معلق علیہ کہ جس پر یہ تملیک کو معلق کیا جا رہا ہے کہ وہ جمعہ فی الحال ہو یا فی الاستقبال ہو، یعنی اسی عقد کے حال میں وہ ہو دن، یا وہ دن جو مستقبل میں واقع ہو رہا ہے۔ اب اس میں فرق نہیں کرتا کہ صریح ہو یا غیر صریح ہو، صریح اور غیر صریح یعنی اس معنی میں کہ یہاں پر تعلیق جو جمعے کے تحقق پر معلق کی جا رہی ہے، ان مثالوں کے اندر وہ غیر صریح طور پر تھی، یعنی کلام کے لازم اور ضمن سے اس کو جانا جا رہا تھا۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ تعلیق کی یہ جو ہے وہ 2 صورتیں ہیں کہ ایک مرتبہ صراحت کے ساتھ ہے اور ایک مرتبہ غیر صراحت کے ساتھ ہے۔ اور پھر شاہد لاتے ہیں آگا کہ تعلیق کی جو مذکورہ دونوں قسم میں فرق نہیں ہے، اس معنی میں کہ یہ تعلیق جو ہے وہ مضر ہے، اس اعتبار سے آگا فرماتے ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ تعلیق یہاں محل نزاع میں داخل ہیں۔
ولہذا احتمل العلامۃ فی النہایہ وولدہ فی الایضاح بطلان بیع الوارث لمال مورثہ بظن حیاتہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے علامہ نے نہایہ کے اندر اور ان کے بیٹے فخر الدین نے ایضاح کے اندر بیع کو، وارث کی بیع کو باطل جانا ہے اس کے مورث کے مال کی نسبت بظن حیاتہ، اس گمان سے، اس عقیدے سے کہ ممکن ہے یعنی وہ مورث زندہ ہو، چونکہ اگر وہ زندہ ہے تو وارث اس کا مال نہیں بیچ سکتا، اب وہ بیچ رہا ہے یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا، تو اس کی حیات کے گمان اور عقیدے کو نظر میں رکھتے ہوئے، اس خیال کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ ممکن ہے کہ وہ حیات میں ہو، لہٰذا انہوں نے وارث کی اس بیع کو باطل جانا ہے، چونکہ اس کی یہ بیع درواقع معلق ہے اس کی موت پر، کہ معللا بان العقد وان کان منجزا فی الصورہ، تعلیل بیان کرتے ہوئے کہ یہ عقد اگرچہ بظاہر منجز ہے صورت کے اعتبار سے، وہ کہہ رہا ہے کہ بیتو کا ھذا بکذا الا انہ معلق، مگر یہ کہ وہ معلق ہے، والتقدیر ان مات مورثی فقط بیتو کا، تقدیر درواقع اس طرح سے ہے کہ اگر وہ میرا مورث جو ہے یعنی اس کا والد ہے یا جو بھی ہے اگر نہیں ہے، مر چکا ہے، تو فقط بیتو کا، تو لہٰذا آگا فرماتے ہیں کہ وہ اس گمان سے اس کو بیچ رہا ہے کہ اس کا وہ مورث مر چکا ہے، تو لہٰذا اس طرح سے اس کی یہ بیع معلق ہے، گرچہ یہ صراحتاً اس کلمات کے اندر تصریح نہیں ہے اس تعلیق کی، لیکن ضمن کلام میں یہ تعلیق موجود ہے، تو اس طرح یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ بس فرق نہیں کرتا کہ وہ تعلیق جو مبطل ہے انشاء عقد کے لیے مصرح ہو چاہے غیر مسرح ہو۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان صورتوں کے احکامات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور پہلی 4 صورتیں کہ جہاں عقد کے وقت شرط اور تعلیق کا معلوم الحصول ہونا مد نظر ہے کہ وہاں پر پھر معلق علیہ مصحح عقد ہو یا نہ ہو، وہ تعلیق صریح ہو یا نہ ہو، تو ان 4 صورتوں کا جو حکم ہے وہ فرماتے ہیں کہ فما کان منہا معلوم الحصول حین العقد، کہ ان میں سے وہ مورد کے جہاں وہ معلوم الحصول ہے عقد کے وقت، فرماتے ہیں کہ فالظاہر انہ غیر قادح ہے، واضح ہے کہ یہ معنی نہیں ہے۔ دیکھیں شرط اور وہ تعلیق کے جو معلوم الحصول ہے یعنی وہ طرفین دونوں جو عقد میں معاملہ انجام دے رہے ہیں وہ اسی عقد کے وقت جانتے ہیں کہ یہ شرط موجود ہے، اس طرح معلوم الحصول ہے عقد کے وقت یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ شرط حاصل ہے، اب وہ محقق یعنی مصحح عقد میں سے ہو یا نہ ہو، مصحح عقد میں سے ہو مثلا ان کان لی فقط بیعتہ، اس طرح کی مثال، یا وہ اس مصحح عقد میں سے نہ ہو، مثلا ان کان الیوم یوم السبت فقط بیعتہ، آج کا دن مثلا اگر ہفتے کا دن ہے تو میں نے اسے بیچ دیا، تو یوں یہ مثالیں مد نظر رکھی جا سکتی ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں معنی نہیں ہے اس طرح کی تعلیق، کیوں معنی نہیں ہے؟ وفاقاً لمن عرفت کلامہ، کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں موافقت کرتے ہوئے لمن ان فقہا کے عرفت کلامہ، جن کے کلام کو آپ نے جانا پہلے، کل محقق جیسا کہ محقق اول ہے علامہ حلی ہے، والشہیدین شہید اول اور شہید ثانی ہیں، والمحقق الثانی والسمیری، فرماتے ہیں کہ ان تمام بزرگان کی موافقت کرتے ہوئے، ان سے اتفاق کرتے ہوئے، اور وحکی ایضاً عن المبسوط والایضاح فی مسئلۃ ما لو قال ان کان لی فقط بیتہ، فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح یہی بات حکایت ہوئی ہے شیخ طوسی علیہ رحمہ سے کتاب مبسوط اور ایضاح سے، کس مسئلے کے اندر جہاں وہ شخص کہتا ہے کہ ان کان لی فقط بیتہ، کہ یہاں پر واضح ہے کہ ان کان لی فقط بیتہ، یہ ان کان لی یعنی جہاں وہ بائے یقین رکھتا ہے کہ وہ اس کا اپنا مال ہے، یعنی یہاں پر معلوم الحصول ہے حین عقد، کہ ان کان لی یہ جو تعلیق ہے یہاں پر جس چیز پہ اس کو معلق کیا جا رہا ہے، یہ شرط جو ہے وہ معلوم الحصول ہے اس کے لیے، کم سے کم اس بائے کے لیے، اور اس صورت میں جب وہ ان کان لی کہتا ہے تو ایسے مسئلے کے اندر ان سے یہی بات حکایت ہوتی ہے کہ یہ تعلیق معنی نہیں ہے، بل لم یوجد فی ذالک خلاف صریح، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی واضح اور صریح جو ہے وہ خلاف نہیں پایا جاتا، ولذا ادعا فی الریاض فی باب الوقف عدم الخلاف فی صریحا، لذا فرماتے ہیں کہ ریاض کتاب میں صاحب ریاض نے باب وقف کے اندر اسی میں واضح صریح طور پر جو ہے وہ عدم خلاف کی ادعا کی ہے، یعنی اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ مخالفت نہیں ہے، کوئی واضح طور پر جو ہے اختلاف نہیں پایا جاتا، اس کی انہوں نے ادعا کی ہے۔
اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ دیگر جو 4 صورتیں ہیں ان کے حکم کو بیان کرتے ہیں کہ مستقبل میں شرط و تعلیق کا معلوم الحصول ہونا. پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ یعنی حین العقد، عقد کے وقت وہ معلوم الحصول ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ معلوم الحصول ہونا اس شرط اور تعلیق کا کب جو ہے؟ مستقبل میں. تو یہاں پر بھی 4 صورتیں مد نظر ہیں. اور وما کان معلوم الحصول فی المستقبل وهو المعبر عنہ بالصفہ، کہ معلوم الحصول ہونا اس کا مستقبل میں کہ جس کو صفت سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ ہم نے پہلے بھی گزشتہ درس کے اندر اس اصطلاح کو پڑھا تھا کہ فقہا کی اصطلاح میں صفت یعنی وہ کہ جس کا حصول یقینی ہے، اور جس کا حصول یقینی نہیں ہے شک و تردید ہے اس کے مقابلے میں. تو یہ جو مستقبل میں جس کا حصول یقینی ہے، اب یہاں پر جو 4 صورتیں سامنے آتی ہیں، چاہے وہ چیز ان چیزوں میں سے ہو کہ جو مصحح عقد ہو یا نہ ہو، صریح ہو یا تعلیق صریح نہ ہو، فالظاہر انہ داخل فی معقد اتفاقہم علی عدم الجواز. فرماتے ہیں کہ یہاں پر ظاہر کیا ہے کہ یہ مورد داخل ہے ان بزرگان کے اجماع اور اتفاق کے محل میں، کہ جو ان کا معقد اتفاق ہے کس بات پر کہ جائز نہیں ہے. جہاں وہ اجماع قائم کرتے ہیں کہ تعلیق جائز نہیں ہے، وہاں ان کے اس اجماع میں یہ مورد جو ہے داخل ہے کہ اس طرح کی تعلیق عقد کے لیے باطل ہے. وَإِنْ كَانَ تَعْلِيلُهُمْ لِلْمَنْعِ بِاشْتِرَاطِ الْجَزْمِ لَا يَجْرِي هُنَا. اگرچہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ تعلیل کے جو ممانعت کی، عدم صحت کی انہوں نے تعلیل بیان کی تھی کہ تعلیق صحیح نہیں ہے کیونکہ باشتراط الجزم، یعنی جزم کی شرطیت کے سبب انہوں نے منع کیا تھا تعلیق کو، اور کہا تھا کہ تعلیق جزم کے منافی ہے، لا یجری فی. اگرچہ ان کی یہ تعلیل یہاں جاری نہیں ہوتی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تعلیق ہے معلق علیہ ہے وہ معلوم الحصول ہے، مستقبل میں وہ حاصل ہونا اس کا یقینی ہے. جب اس طرح سے ہے تو یہاں وہ شخص جازم ہو کر عقد انشاء کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر تعلیق ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی تردید کا باعث ہو، تو بس وہ علت یہاں جاری نہیں ہوگی. کما اعترف بہ الشہید فیما تقدم عنہ، جیسا کہ اسی مطلب کا شہید نے اعتراف کیا تھا سابقہ اپنے اس بحث کے اندر، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ جن سے شرط جو ہے وہ اس عقد کو معرض عدم حصول میں قرار دیتی ہے، جہاں کہا تھا کہ لِأَنَّهُ بِعَرْضَةِ عَدَمِ الْحُصُولِ وَلَوْ قُدِّرَ الْعِلْمُ بِحُصُولِهِ، یعنی وہاں پر یہ کہا تھا کہ اگر وہ معلوم الحصول ہو تب بھی جن سے شرط جو ہے وہ یہاں پر جازمیت کے خلاف ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ تعلیل یہاں پر جو ہے وہ جاری نہیں ہوتی، چونکہ جب معلوم الحصول ہے اور یقینی طور پر یہ مستقبل میں واقع ہو رہی ہے تو یہاں انسان مردد نہیں ہوتا بلکہ جازمیت رکھتا ہے. تو اس طرح فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ چونکہ انہوں نے اجماع قائم کیا ہے تو اس اجماع کے اندر یہ مورد بھی داخل ہے، اگرچہ ان کی تعلیل یہاں جاری نہیں ہوتی. وَنَحْوُ وَشَهِيدَ الثَّانِي فِي مَا حُكِيَ عَنْهُ، اسی طرح شہید ثانی اس مطلب میں جو ان سے حکایت کیا گیا ہے وہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں. بل يظهر من عبارت المبسوط فی باب الوقف، بلکہ عبارت مبسوط سے جو ظاہر ہے باب وقف میں قونہ مما لا خلاف فی بیننا، کہ یہ اس مورد میں سے ہے کہ ہمارے درمیان اس کے اندر خلاف اور اختلاف جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. بل بین العامت، بلکہ عامہ کے درمیان بھی اسی طرح سے ہے کہ فإنہ قال اذا قال الواقف، کہ انہوں نے فرمایا کہ جب واقف یہ کہتا ہے کہ اذا جاء رأس الشہر فقد وقفته، کہ جب مہینے کی پہلی ہو تو میں نے اسے وقف کیا. لم یصح الوقف بلا خلاف، تو یہاں پر بغیر کسی اختلاف کے وقف جو ہے وہ درست نہیں قرار پائے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے لا خلاف کہا انہوں نے کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. اور لأنه مثل البيع والهبة، چونکہ یہ وقف جو ہے وہ بیع اور ہبہ کی طرح ہے، یہ تعلیل بیان کر رہے ہیں. وعندنا مثل العتق ايضا، اور ہماری نزدیک یہ عتق کی مانند ہے، کہ اہل سنت عتق میں البتہ تعلیق کو جائز قرار دیتے ہیں اس طرح کی، لیکن ہماری نظر میں یہ وقف عتق کی مانند ہے، یعنی عتق اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اسی طرح بس کہا کہ لم یسے، یعنی یہ وقف جو ہے وہ درست نہیں، یعنی یہاں تعلیق گرچہ یقینی الحصول ہے مستقبل میں، اس کے باوجود کہا کہ صحیح نہیں ہے. اور وعندنا مثل العتق، یعنی ہم شیعوں کے نزدیک یہ وقف جو ہے وہ عتق کی مانند ہے، اور امامیہ
عتق کے اندر تعلیق کو جائز قرار نہیں دیتے، اگرچہ عامہ جائز قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ ذَيْلَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُمَاثَلَةَ الْوَقْفِ لِلْبَيْعِ وَالْهِبَةِ غَيْرُ مُخْتَصٍ بِالْإِمَامِيَّہ، کہ ان کے ذیل میں جو یہ عبارت تھی جہاں وہ تعلیل بیان کر رہے تھے، فرماتے ہیں کہ یہ دلالت کر رہی ہے کہ وقف کا بیع اور ہبے کے مثل ہونا یہ مخصوص نہیں ہے امامیہ کے ساتھ، تمام مسلمین کے ہاں یعنی دیگر اہل سنت کے ہاں بھی اس طرح سے ہے۔ اور نعم مماثلتہ للعتق مختص بہم، لیکن ہاں اس کی مماثلت عتق کی نسبت یہ مخصوص ہے امامیہ کے ساتھ۔ تو بس یہاں ہم نے دیکھا 8 صورتوں کا، ابتدائی جو 8 صورتیں تھیں کہ 4 صورتوں کا حکم واضح ہوا کہ وہاں تعلیق مشکل نہیں رکھتی، اور باقی دوسری جو 4 صورتیں ہیں کہ وہاں پر واضح ہوا کہ اجماع جو ہے وہ اس کو شامل ہے کہ جہاں اجماع قائم ہوا کہ تعلیق جائز نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر یہ تعلیق عقد کے لیے مبطل ثابت ہوتی ہے۔ مزید ہم صورتوں کا حکم اگلے درس کے اندر بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔